بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز مسئلہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور اس کا ایمان میں مقام۔ یاد رکھو، ایمان کی بنیاد دو اصل ستونوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عظمت اور محبت کا اعتراف۔ جب ان میں سے کسی ایک ستون میں نقص یا شک آ جائے تو ایمان بالکل خالی ہو جاتا ہے اور ایسا شخص دائرے اسلام سے خروج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت 61 میں ارشاد فرماتا ہے: والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، یعنی جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 57 میں فرمایا: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اللہ کے نزدیک اتنی بلند ہے کہ اس پر معمولی سا حملہ کرنے والے کا ایمان و نجات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من آذانی فقد آذی اللہ، یعنی جس نے مجھے اذیت دی اس نے یقیناً اللہ کو اذیت دی۔ اب سوچو، جو شخص اللہ کو اذیت دے وہ کس درجے کا مجرم ہے؟ یقیناً کفر کے مقام پر ہے۔ حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری امت کا اجماع نقل کرتے ہیں کہ حضور کی توہین کرنے والا کافر ہے، خواہ سنجیدگی سے کرے یا مزاحن، اور اس کی توبہ دنیاوی سزا کو ختم نہیں کرتی۔ ایک امام محمد بن سحنون نے فرمایا: ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کا خون مباح ہے۔ دو امام ابو یوسف اور امام محمد فقہ حنفی کے ستارے دونوں نے بیان فرمایا: گستاخی رسول مرتد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں گستاخی کرنے والا قتل کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کی غیرت اور عزت رسول کا تقاضا ہے۔ ایمان صرف کلمہ زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان وہ ہے جس میں دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو، زبان احترام سے معمور ہو اور امن سنتوں کی پیروی میں ہو۔ گستاخی رسول کے بارے میں ائمہ کی سخت ترین رائے کا مقصد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں مضبوط بنیاد دینا ہے تاکہ کوئی شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اس عظیم مقام پر حملہ نہ کرے۔ ہمارے گروپ کے وہ تمام دینی بھائی جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دیا، یقیناً ان کے دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال ہے اور ان کی زبان ایمان کی نور سے روشن ہے۔ یہ ہے وہ بازوق اور بابرکت نام جنہیں ہم ادب و محبت سے ذکر کر رہے ہیں: علی جناب محمد نصیب علی، علی جناب محمد کرامت علی، علی جناب محمد توحید رضا، علی جناب محمد صبراتی بھائی، علی جناب محمد معراج بھائی، علی جناب محمد عبد الواحد، علی جناب محمد سفیان بھائی، علی جناب محمد عبد الماجد، علی جناب محمد نظام الدین، علی جناب محمد صاروف بھائی، علی جناب محمد افضل بھائی۔ اے اللہ، ان سب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے علم میں اضافہ فرما، ان کا ایمان مضبوط فرما، ان کی زبان کو ذکر و درود کی عادت دے، ان کے رزق کو حلال و وسیع فرما، ان کے گھروں میں سکینہ عطا فرما، ان کی اولاد کو صالح بنا اور آخرت میں انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ اے رب، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی زندگی کو سنت کی خوشبو سے معمور کر دے اور قیامت کے دن ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ گروپ صرف اہل سنت والجماعت کے لیے ہے، آپ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے دینی بھائیوں کو بھی دعوت شمولیت دے سکتے ہیں، البتہ کسی بد مذہب یا گمراہ فرقے کے شخص کو شامل نہ کیا جائے تاکہ یہ گروپ ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط قلعہ رہے۔ آخر میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا آصف رضا آفیشیل چینل ایک نہایت قیمتی اور عظیم دینی پلیٹ فارم ہے۔ یہاں آپ کو روزانہ علمی، تربیتی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور ویڈیوز ملتی ہیں۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ایمان کو روز تازگی ملے، آپ کا علم بڑھے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزید قریب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دین کی خدمت اور عشق رسول آفیشیل کے فروغ کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔